الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذبح أليم ولو تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العرش العظيم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرشد رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وعلى بيتك وأزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر ذکر اللہ کافی میں نور دفتری بے اقلام محمد نہ کردی نبی سروردی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پھیلو محمد کی غلامی کا بندہ پروردگارم امت احمد نبی تابع اولاد علی دوستدارم یار یارم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم یار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پایا غوثیہ کم دیر سایہ ہر ولی بالمستور جوان بھائیو
آج عید قربانی کا دن ہے، اس سے دیدار نہ کرتے قرآن مجید کو آیت مبارکہ پڑھیے، حضرت اسماعیل کی ولادت اور قربانی کا بیان یہ آیت کا موضوع۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرے سا اور قربانی کا بیان کرے سا، پھر اس کے بعد قربانی کے فضائل اور مرتبہ اور کتنا ثواب مل رہا ہے قربانی کا وقت کر کے بیان اسی جلدی جلدی مسجد شریف لے آؤ، اور جس وقت ہوا ہے گھر چلا ہے تو تکبیر پڑھتے ہوا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر اونچے اونچے پڑھتے ہوئے رات تکبیر کر کے جب بجائے وضا تکبیر کرائے آمر نہ تکبیر ہوتے ہیں کہ تکبیر در شہید کا ثواب ہے، اور نال اللہ کے فرشتے نال شامل ہوئے ہیں۔ جب تم گھروں نکلتے ہو ارادہ کر کے مسجد عید پڑھنے واسطے کر کے بجائے قرآن سنائے، تقریر سنائے، بیان سنائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے پہ وہ کیا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ محبوب خلیل کی یاد کرنے واسطے کر کے دن کیویں مقرر کیتا ہے تو کیویں امتحان دیتا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے لبریشن کرنے کی یاد بنانا کی اپنی گرفتی ہوئی۔ میرے دوستوں جلدی تشریف لائے ٹائم کوئی نہیں کھلتا، یہ نہ کہا تو پھر آپ ٹائم رہ گیا نہیں تو میں کوئی نہ 7:45 ٹائم یہ رکھی ہوا اور مطابق کر کے جماعت کھڑی ہوئی تھی، خطبہ اسی جماعت کھڑی جلدی تشریف لے آؤ۔ حضرت جب سیدہ خلیل علیہ السلام ملک شام کے ارض مقدس مقام پہ پہنچے، یہ لمبا قصہ ہے لیکن ٹائم ہے کوئی نہ، میں کیا کرا جلدی تشریف لیا سو بابل کے شہر کے شام کے وقت بابل کے شہر کے نمرود فرعون کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود حکومت دیتی ساری دنیا کی، ساری زمین تے بادشاہ اللہ تعالیٰ بادشاہ دیتی، شیطان کے پیچھے لگ کے اور گمراہ کرنا شروع کر دیتا کہ ساری ملکیت تیری تو مالک ہے، تو مالک ہے، ساری زمین کا مالک، ساری تیری بائیں کھاتے پہن کیڑے مکوڑے ساری مخلوق تیری ہے، تو تے انہاں دا رب ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے الہ کہ تو خدا دا الہ، تو الہ ہے، اللہ کے سوا تو تے الہ ہے، تو تے معبود ہے، سارے مخلوق تیری کھاندی پئی ہے، پوری زمین تیرے بادشاہیت، تو الہ ہے۔ اس شیطان نے الہ دا کہ کتا القا کتا بسے پا کے اس نے خدا الہ بنا، اس نے پوری دنیا کی اپنی پوری زمین سے اپنی بادشاہی کا اور خدائی کا دعویٰ پڑھا، لوگوں اپنی عبادت واسطے بلایا، جو لوگ پاس لاتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں، جہاں دور دراز کے علاقے چلاوا ہے انہوں واسطے اپنی صورت کا اپنی شکل کا بت بنا کے ہر طرف کر کے چاروں طرف کر کے مشرق مغرب شمال جنوب بھی پاس کر کے انہوں نے بھیج دیے تاکہ لوگ میں حاضر نہیں ہو سکتا میری صورت کے بتوں کی پرستش کریں، عبادت کریں۔ اسی طرح 50 بت ہو رہی ہے وہ بھی پرستش کرے گا، سمجھانی پڑیے بتوں کی بادشاہ نے اللہ تعالیٰ نے بادشاہی تھی۔ قرآن میں کیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك انك على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میں قل هو اللہ احد محبوبہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
دا مالک اللہ ہے. وہ اللہ ہے جو آہد ایک کے اللہ ساری کائنات دا مالک ہے. اور ملک میں کر کے اللہ تعالیٰ نے کئی ملک بنائے جنہیں ملک ہندوستان ہے، ملک پاکستان ہے، افغانستان ہے، امریکہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے. اسی طرح کافی سارے ملک بادشاہی اللہ تعالیٰ فرمایا میں دینا اور عطا کرنا مالک نہیں بڑھے گا. وَلِلَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. یہ بھی چاہے ملک کی بادشاہی میں دینا. ملک کی بادشاہی دینے کے بعد دینا میں اگر وہ آخر میں مالک ہوں. جی میں نمرود نے آتا میں زمین کا سارا مالک تو میں بھی تو خدا ہاں. اس نے خدائی دعویٰ کیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی باش خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے میں تو عارضی طور سے تمہیں عطا کیتا ہے لیکن وہ آخر میں مالک ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کیا وَلِلَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ. میں اس کو بادشاہی کھا لینا اور بستی پوری علاقہ تباہ برباد کرنا یا انہیں دراز نیلے گھر کرنا یا مچھروں پر مروا دینا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چاند ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ نمرود بادشاہ کا ذکر ہے، پھر فرعون کا بادشاہ ہے. چاند ایک سمجھاؤ واسطے کرتے کہ وہ لوگ جنہوں نے میں بادشاہ دیتی ہے انہوں نے حکومت دیتی ہے اور جا کے آکڑ گئے آکڑ کے خدائی دعویٰ کر بیٹھے. ساری ایک وجہ نہیں. یہ تو جو چاند ایک 360 بادشاہ جنہوں نے آکڑ کے خدائی دعویٰ کرنا تھا وہ 360 جڑے بوتن وہ نکلنے دے خانہ کعبے چاہ گئے. 5 بوت حضرت نوح علیہ السلام دے وقت وہی خانہ کعبے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وقت 50 بوت یہ خانہ جب محمود صاحب تشریف لائے اپنے نبوت احترام 360 بوت ہو گئے 360 خدا پایا. یہ نبیہ ولی دے بوت نہیں یہ کوڑ مرے دے انہاں بادشاہ دے وقت جنہاں بادشاہ نے خدای کا دعویٰ کیتا انہوں نے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے انہوں نے بادشاہ جی کی پھر انہوں نے تباہ برباد کر دیتا. جڑے بوتا بوتا گئے تباہ بن گئے کہ بوتا زمین نہیں کہ انہوں باہر نکلے بوتا نے کھولیا جناب آثار قدیمہ نے کی جو بوت نکلے انہوں کی یہ تو سر خدا ہے. شیطان نے پیچھے آ کے یہ خدا ہے. ایک وقت حاکمان وقت بادشاہ وقت الہان تھوڑے یہ محبوب ہے یہ تھوڑے ساروں کوئی مدد نہ کرو بھائی نہ سیدھے کرو انہوں نے عبادت کرو. اے میرے بیٹا پتر اے نہیں نبیوں والی نگاہ دے کوڑ مرے دے. اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز دکھا رہتا ہے ہر پاس جرائے من اللہ کا نام بنا کوئی نہ حقیقی خدا کا نام کوئی نہ نمرود عبادت کر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہنا چاہیے اگر ابراہیم خلیل ہوتا انتظام کروایا. حضرت طارق نمرودی فوج کا سر پروایا اور دی بیوی جیڑی آئی پتری آئی یعنی چھوٹی عمر کی آئی جب میں شادی ہوئی اور روٹی کوئی نہ آئی پتری سکڑی آئی پئی. انہیں اس کر کے پتہ نہ لگا جب وہ بیٹھا نا نمرود نے سلطنت بیٹھا ہے رات خواب بیٹھا کہ ایک ستارہ نکلے جو میری بادشاہی کو ختم کر دیتی اور اس طرح کا سورج جو ہے وہ بھی بے نور ہوگی اس تارے کی وجہ کر کے. انہوں نے کہاں سڑایا نبی میں سڑایا نبی میں آ کے تیرے ملک نے بیچ کر کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری خدائی ختم کرے سے تیری بادشاہی کو ختم کرے گی. اس نے کئی محکمہ بنا دیتا کئی ہاں بچے مروا لیتے کنا عورتیں مروا لیتا مرد اکٹھے دنوں سے انکار کروا دیتا اور یہ اپنی بادشاہی خدائی بتاونا کر کے کتنے ہاں اس بچے قتل کروا دیتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ دی بیوی حضرت طارق نمرود جڑا ہے نا آدھا جڑا ہے اگر ابراہیم السلام کا بڑا چاچا ہے طارق وہ چھوٹا بیٹا ہے بھائی ہے اور بڑے چاچا ہمیشہ بابا سڑیا پہ ہے. سارے علاقے جتنے بھی اصل بڑے چاچا نا تایا سڑے نے ابا کر کے سڑے نے. اسی طرح ابا کہنا ابا وہ آدھا نائی آدھا باپ طارق ہے. یہ بھی غلط فہمی دور کی توجہ آپ کے والد رات طارق آئی آدھا نائی آدھا تو بہت پرست آئی نہ بتا کے بڑھے گا ہے بہت کار صاحب یہ جو بہت تیار کرتا ہے جتنے 50 بولتے ہوتے بہت دور تک مشہور ہوتے ہیں.
پھر وہ کی والدہ مار گئی، والد مار گئے، اور چاچے کو رونا شروع کر دی۔ انہوں نے بادشاہ جیسا انہوں نے دسیا، اپنے کانا نے دسا جو بچہ پیدا ہو چکا ہے، پھر اس بچے کو مرانے شروع کر دیتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ رکھو کون کے کہنے کیا طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ تقدیر میں کون ٹار سکتا ہے؟ لیکن اللہ امرن کان مفعولا، اللہ تعالیٰ فیصل ہو کے رہتا ہے۔ غنی کا اتنے بڑے انتظام کے باوجود اللہ صحیح نے ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ کسی کا مقدس سے بہ رہا ہے، اس لیے والدہ نے کیا کام کیا؟ ابراہیم السلام نے انہیں والدہ لے کے دور لا کے پہاڑی علاقے کر کے غار بنا کے اور غار کے بچ اس کو رکھ دیتا۔ پری رکھ دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے انہوں نے ولاد بادشاہت ہوئی، وہی آپ پتھر سے طے خانہ دروازہ بند کر دی تھوڑے گئی۔ روزانہ والدہ صاحبہ تشریف لے دیا، دودھ پلا دیا، جب آپ کے پاس آتے دیکھتے تو آپ انگوشت بھی دوسرے پہ یہ ایک دودھ نکل رہا ہے، ایک مکھی نکل رہا ہے، ایک جنایا مانا شہد نکل رہا ہے، نہیں نا، ایک خالص دیسی گھی نکل رہا ہے۔ آپ بہت بڑے بن رہے تھے، ایک ماں دے اتنے بڑے ہوتے ہیں جتنے بچہ ایک سال کا ہوتا ہے، اس طرح بڑے ہوئے کوئی دے پر اماں ایدہ ساڑھا تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا ابے کا رب کون ہے؟ چپ کر گئی۔ اس نے اپنے خامن کا سیا جیڑے بچے کی گل مشہور ہے وہ سلطنہ ختم کر سی بادشاہ کو تیرا بیٹا ہے یہ ابراہیم ہے۔ پھر اسی طرح کر کے جب آپ باہر نکلے 7 سال میں ہن یا 6 سال دے 5 سال دے باہر نکل لوگ جناب تارے کی پوجا کرنے پہ آپ ڈٹھا ہو سکتے کیا ہے کیوں پوجا کرنے پہ یہ خدا ہے ساڑھا ہو سکتا میرے خدا نہیں ہو سکتا یار کیوں کو جو میرے خدا ہے کہ میں بس چاندی کرایا وہ چاندی کر لگے پھر اللہ کہہ رہی ہے چاند کب کی ہے میرا خدا نہیں ہو سکتا سورج نکلے سے بڑا ساڑھا خدا آ گیا سورج کی پوجا کرنے لگے تو ابراہیم خلیل اللہ کر کے سورج جڑا غروب ہوتا ہے میرا اللہ تو چھپڑا رہے کوئی یہ میرا اللہ کوئی نہیں پھر اللہ کہ میں آپ ہی تو جو کرنا اس رب العالمین جو ساری کائنات بڑا بڑا ہے وہ کہ میں توجہ کرے اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم دکھایا انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بے شک میں اپنا اس طرف کا دیتا ہے جس نے آسمان زمین بنائے ایک اسی کا ہو پر اور میں مشرک میں نہیں ہوں میں اسی کا ہو پر رسا وہ تو بندہ ہے میں مشرک بھی نہیں ہوں القصہ حضرت سیدنا ابراہیم نے شامل کر دیتا کہ چھوٹے بڑے جڑے رب آدھے پہلی رب بے رہے بڑھتے نہیں پہ ایک شیطان کی پوجا کرے پہ سورج چاند نہیں آپ کیسا پڑھ بنا شیطان ان ورگنا کے کرے دا کہ عبادت کرے دا کہ لہذا شیطان ہی عبادت کرے دا پہ اسی طرح کر کے چاچا بہت پرستی دے بہت گری دے بیچ کر کے بڑا مشہور آئی بہت غریبی اپنے سامنے رکھتا تھا وہ تے بنوے بہت بازار بڑی قیمت وکدیاں حضرت ابراہیم السلام انہوں بہت جن دعوائیں تھا بازار بیچے دے پہ پھر جڑا رسی کتیا گیلی رکھیا لو خدا لے لو جڑے ندی دے پر کیوں پانی پی لو ترسے ہو پانی پی لو لوگ وے کے ہنسے دا کہ بچہ ہے پی انہیں کیا پتہ ہے یہ تو ساڑھے خدا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں بیچے آج خدا کیوں نہیں وہ بہتا نکال ہونے پہ جب یہ ولی نکال نہیں اسے بادشاہ کے بہتا نکال ہے پھر آیا پوچھا بیٹا کہ میں کچھ وکے ہو سکتا آج کوئی نہیں وکے بابا سڑے دا ہے ابا سڑے دا ہے اچھا بازار پڑھ ٹھنڈا ہے بازار بے رونق کے لوگ اسے نہیں خریدتے آدھا کہتا ہے شاید تو یہ تعریف نہیں کرے گا ہمارے شہر کے لوگ اس چیز کو نہیں خریدتے یہ تعریف نہ کیجیے آپ چچا میں یہ تعریف کیسے کروں جو کھانا دوسرے دوڑے ہیں کوئی بات سن نہیں سکتے اکھی جو
اندھین پہ کسی چیز کو نہیں دے سکتے، اتنے عاجز ہیں، اپنے آپ سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، نہ کوئی سارے خدا مل کے مکھی نہیں بنا سکتے، پھر چچا کو خدا پرستی تبلیغ کرتے، پھر چاچے ماسو اللہ نہیں بالا کر خدا پرستی دے دل انہیں تبلیغ کرے دے۔ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنہ شیئا، قرآن مجید۔ اسے چچا ایسے تو کیوں پوچھتا ہے، یا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تو اسے کسی مصیبت دفع کر سکتے ہیں۔ اگر لاجواب ہو گیا، آقا اے ابراہیم اگر وہ تیری سارا تیر خدا دی واضح گواہی دے میں تو میں تیرے تے ایمان لے آتا۔ اگر یہ بہت ہی 50 بہت بھی ہے، اگر تیری یہ خدا دی اور تیری گواہی دے میں تو میں تیرے تے ایمان لے آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تمام مدت نے آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آدم نے معجزہ دیکھ کر کہا، اے ابراہیم تو تو بڑا جادوگر ہے۔ ابراہیم نے جادوگر ہے، میں ہر نبی نے جادوگر بنایا قوم نے، جڑے آپ نے معجزے دکھانے جل آج یہ مولوی جڑے ہیں دوجے مان کا مولوی واسطے یہ کہانیاں پئیاں اولیاء اللہ دی جڑے نا کرامتا یہ ساری کہانیاں اور نبیوں دے معجزے سارے کہانیاں نہ بنا رکھے ہیں۔ انہاں خدا نہ ملائے نبیوں چاہ کے اولیاء نے چاہ کے خدا نہ ملائے کھڑتے، اتنی خدا دی قدر نہیں کر جتنی یہ دی قدر کرے دے، اتنا لوگوں گمراہ نوجوانوں گمراہ کرے دے اور ایمان نہ لایا۔ اس قوم کے سارے ایک عید کا دن آئی، وہ عید صبح میں کس قسم کے کھانے پکائے ہیں، بوٹوں کا گوڑا دے بنا اور اب بوٹوں کے سامنے رکھنا انہیں سیدھا کرے گا، پھر عید گاہ جوائیں کے کچھ اپنے مشغول ہوئے گا رنگے یعنی اپنے ناتا اپنے گانے شانے سنے ناچے کیتے ہوں عورتوں نے کبھی نے نچن لگ گئی ہیں، اتنے اس نے انہوں نے عید ہوندی ہے۔ واپس سامنے نہ دیکھنا کھانے وہ تبرک بنا کے رکھنا، جڑا وہ کھانے پہ نا وہ تبرک بنا کے بھی ساری برکت ہے۔ یہ میں اصل ختم کی چیز رکھنے ہیں، وہ پڑھنے ہیں، خطر پڑھنے ہیں، پڑھنے کے بعد لا دیں یہ تبرک ہے، یعنی ختم کی چیز ہے، برکت نہ کھانے نہیں سمجھے۔ یہ انہوں نے بلکہ شیطانہ نہیں کرنا، یہ آج موجودہ شیطانہ دے مثال لائے میں نے۔ اسی طرح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاچے بھیجیا کہ آج ساڈا خدا روزی تقسیم کرے گا، پی آٹا تقسیم کرے گا، پی کھانے تقسیم کرے گا، وہیں چلایا تو حضرت ابراہیم سے ہم لکھا کہ قطار لگی کھڑوتی لوگ سیدھے کرے گا، پہ بتن سیدھا کر کے انہوں نے خوراک لے دیا، آٹا دے دیا، لے آ دیا۔ جب ابراہیم السلام کی واری آئی اس نے آخر اس خدا نے سیدھا کر میں نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، میں اللہ دے کرے گا جو آسمان کا مالک ہے ساری کہہ رہا میں تو انہوں سیدھا کرے گا، تھوڑی نے خدا نے سیدھا نہیں کرے گا، اس آخر نہیں کرنا کوئی اٹھا چھٹا کوئی نہیں بجا نہیں تھا۔ اگر ابراہیم السلام واپس آئے اگر ریت ٹیبا ڈٹھا انہیں کہا کہ پورا کریا موڑنے دے رکھیا آ کے چاچا کو آ کے چاچا ابا آگر یہ آیا پیے آٹا آیا پیے خوراک آئی پی ہے اور ڈٹھا کو تو بڑے خوشبو ہوئے آٹے اور آخر بیٹا یہ کہ آج تک نہ خوشبو نہیں ہے کہ اور آخر تیرا رب نے دیتا ہے، میرا رب نے دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ نے اس نے دیتا ہے، تیرا رب نے تو میں دیتا ہی کوئی نہیں، میرا رب نے دیتا ہے، یہ تو میں سیدھا کرنا جیری میں عبادت کروں وہ میرا رب ہے وہ رزق دے بڑا ہے وہ میرا رزق ہے اس میں دیتا ہے۔ اس وجہ سے خوشبو ہے تیرا خدا دی ہور گل ہے میرا خدا ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے کمال ہے بھائی تیرا خدا نے اتنے رزق دے دے، اس نے ساری کائنات پالا تو میرا اللہ ہے رب العالمین ہے۔ اسی طرح وہ وہدے پیام تے انہوں نے آخیا ابراہیم آ ساڑھے میلے تے آ ساڑھی عید تے آ اج ویکھ ساڈا میلہ کیویں لگدا ہے ساڑھی عید کیویں ہوندی ہے آ ساڈے خدا دے راج دے۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کا ڈٹھا وہ لوگ بھائی گئے جب آسمان میں جب معلوم نے کوئی اپنا چھوٹ والی بیماری سارے بھائی پیچھے بوڑھے بندے انہوں نے ڈٹھا
انہاں کہا میں آج ویکھو تہاڈا خدا دی حالت کے کرے نا میں تو خدا دی حالت کے کرے نا. انہاں بڈھے نے سن لیا، وہ چلے گئے. آپ کو ہاڑ اچایا جناب، آ کے بہت کھانے بڑھ گئے، بہت کھانے پین بوٹا میں اب وہ کھانے کس کے کھانے پین مٹھائیاں پہن سارا کو. اور کہ مٹھائی تساں آئے کھانے کو نہیں، مکھی جو بنے تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تساں، جڑ تہاڈا خوراک یہ تمہاں خدا ہو. اور سارے خدا مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے تساں. یہ گل مولوی وہابی کرتا ہے کہ نبیہ بنیا تساں اولیاء دے دربارت میں دے اتھے ختم کر دے مٹھائی تے کو مکھی کھا تو مکھی کی نہیں رہ سکتی. یہ اور نبیہ بنیا نے چسو کرے دے. حالانکہ پتھر نہیں گل ہے. حضرت ابراہیم خود فرمیندے پے ویدے پے. اس کے بعد جناب کھانے پکا سکے پاڑا چارا سارن کہہ دے 5 کروڑ کہہ دی اب کاٹ کہہ دے 5 کروڑ کے سارے بڑا جڑا خدا نے موٹے تو پاڑا رہا. یہ جڑے آئے ڈٹھو نے ہاتھ دھار بجا دیتی ساڑھے خدا نے حشر کے کیتے بول بولے. اخیر ایک بڑھا بندہ ہے اس نے کہ یہ ابراہیم میں آزاد کا جڑا ہے نا بھتیجا ہے اس نے کام کیتا ہے. آسان دے پر حضرت تواڈے خدا نے کیا حال ہے خدا پکڑاؤ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام پکڑی کے آ گئے اور سامنے ہوئے وہ آپ نے جڑے آوے نا نمرود سیدھا کرے دیا. اس نے نمرود سیدھا نہیں کیتا. اس نے کہا تو میں نے سیدھا کیوں نہیں کیتا؟ اس نے کہا میں تیرے سیدھا کرنا میں تو رب العزت سیدھا کرے ساری کائنات دا مالک ہے میرا او خدا ہے میرا او الہ ہے میرا او رب ہے میں انہوں سیدھا کرے نا. کتنی توحید بیان کرے دے پہ یہ جو ساری توحید تے ہی ہے. اصل جماعت اہل سنت فرمائے یہ توحید بیان کرے دے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. میں اپنے پروردگار کو بغیر کہیں سجدہ نہیں کرے گا. جبریل نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال احیی و امیت. میرا رب ہے جو زندہ کرے گا موت دیتا ہے. پھر نمرود بولا میں بھی زندہ کرے گا میں بھی مرے گا. چنانچہ نمرود نے 2 قیدی بلا کے ایک نے قتل کالے میں چھوڑی تھا. آخر کا دیکھ میں زندہ کرے گا میں مرے گا. نادان نے سمجھ نہ گیا. ابراہیم علیہ السلام آکر جن قتل کی تے نا مارے یہ زندہ کر کے دکھا. ہکے بکے ہو گئے سارے عمرہ بغرہ سارے نمرود. کہا میں کی میں زندہ کرنا تو خدا کہتا بنے ہوئے ہیں میرا خدا جو مجھے بھی زندہ کرے دے تو کر کے دکھا. نہ اچھا میرا خدا جو ہے مشرق سورج کرے دے اگر تو خدا ہے تو مغرب کو سورج کر کے دکھا. سارے ہکے بکے حیران. نمرود ہے تو میں کیویں کر سکتا نہیں کر سکتا خدای دعویٰ چھوڑے خدا نو مان اللہ نو مان. جڑے سورج مشرق کو لا کر مغرب میں لے دے تو مغرب مشرق میں لے کر تو کچھ نہیں کرتا کر سکتا پہلے. پھر جب اللہ جواب دے تو بولے کہ یہ انہیں نہ کہ کتا وجہ کہ جواب دے پائے. انہاں آ کے دسو اے دس ابراہیم ساڑھے خدا نال حشر تو کیوں کیتا ہے؟ اس نے کہا میں حشر کیتا ہے اور میں حشر تیرے جیسے موٹے تو پہاڑا کھڑتا مجرم تہاڈا وہ ہے. اس نے سارے خدا کو قتل کر دیا. اس نے کہیں کو میں کلا ہی کافی ہوں. اس پہاڑا وہ موجود ہے دیکھ لو پہاڑا موجود ہوتا ہے موٹے تھے. یہ تو دشمن ہے جن خدا بڑے تو وہ دشمن سارے ماری ہوتا ہے. اس کو پوچھو تو کیتا کیوں کیتا ہے قتل انہوں کیوں مارے؟ اپنے مرود میں رہتے ہیں پتہ ہے کہ نہ بول سکتے نہ سن سکتے نہ گل کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے. اور ساتھے نو کو پہاڑا تو چلے سکتے یہ پہاڑا چلے نہیں سکتا کہ یہ تو خدا ہے جن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا نہ سن سکتا نہ بول سکتا کچھ نہیں کرے تمہاری کی میں مدد کرے سے. اخیر جناب نمرود چپ ہو گیا. پھر بولے اور کہ کتا بنے نا مشورہ کر لگا بھائی انہیں زندہ جلا دیتا بنے زندہ جلانے کا انتظام کیتا. انہیں جناب خندق کھوٹی 3 فٹ چوڑی 40 فٹ لمبی ایک کاج کے جناب لکڑی کٹھی کرنی شروع کر. ہوں جلے لکڑی بنا لگ گئی لکڑی بنا لگ گئی جلدی جلدی آؤ ٹائم کوئی نہیں کھلوتا جلدی آؤ. کہ کتوں نے بے آپ نے خداؤں نے بچاؤں نے کر کے زندہ جلا دو. کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے خدا دائیں جلدہ ہے بے ذلہ ہے یعنی اللہ کی دعویٰ دے والے دائیں
توحید دی دعوت اللہ دی توحید دی دعوت دے والے بے اذن اللہ تعالیٰ کے نام میں اس دیتا ہے اے مقبول دعائیں اللہ والے کو دعائے کرو اور دعائیں میری دعوت دے والے بے توحید دی دعوت دے جہاں ابراہیم توحید دی دعوت دے پہ دیکھو کس طرح دعوت دے کہ سارے انبیاء دعوت دے دیا ہے یہ بے اذن غیر اللہ شیطان دی جماعت ہے شیطان دے مولوی شیطان دے پیر شیطان دے اولیاء یہ غیر اللہ ہے یہ نبی والے نہ غیر اللہ کی بڑے غیر اللہ نے بے اذن اللہ نے اے اللہ دا کمنا اللہ وہ سب کچھ قربان کرے اللہ حکم دے دا فوراً وہ پھر حکم کی بجا نہیں دے جو وہ ہے اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کہ میرے دوست ہیں پہ میرے دوست نہ خوف ہے نہ خطرہ کوئی نہیں انہاں نہ سیٹو بنو انہاں نہ رہ بنو صراط مستقیم کے اللہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم راستے انہاں لوگوں نے انعام اللہ جنت میری نام انعام اللہ نبینا صدیقنا شہداء صالحین حسن اولئک رفیقا یہ تواڈے دوست ہیں انہاں نہ رہ بنو یہ دونوں حق والے پاس رہ بیٹھے ایتھے تواڈے سفر اللہ وسیلہ کر کے تم جنت لے بیٹھو یہ مقبول دعا ہے جب آپ کو قید کیتے جائے نمرود نے ارکان ستنا لن اور خاص درگاہ کو بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سلام کے متعلق وہ صدا دے انہوں نے مشن کیتا گیا تو آپ کو آپ میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے قرآن فرمینا قالوا حرقوه فانصبوا آلهتكم وانتم فاعلین ان کو جلا دیا تو خدا کی مدد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوں چیخا بڑھ گیا مہینہ رکھنے کو جو پوری آسمان تے آگ بڑھ کر لگے ہوں ہم سٹا واسطے کر کے کوئی انتظام نہ ہوئے آپ اتنے ہوئے ملازمت نیڑے نہ مائی سکے پورے بھیڑے نہ مائی سکے ان کے کی توجہ یہ ہمیشہ رہتا ہے نا خانہ ایکنوں حضرت ابراہیم زندہ جلا دیتے اور نہ ہے نور نامی ہے قبیلہ ہے اور نہ کردار کا ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین دے دسا دیتا اجا تک زمین دے دسیندہ رہے اور اس تو بعد جناب نمرود نے کیا کیتا پہلا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم السلام حکم دیتا گیا حضرت ابراہیم السلام دے پاؤں کی بیڑیاں ہتھے کی ہتھ کڑیاں گلے کی توق پوا کے قید خانہ سے باہر نکال کے لایا ہے جب یہ خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کے پاس لایا گیا تو نمرود نے آکھا ابراہیم ابھی وقت ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بچ جا باجا صرف میری خدا کا اقرار کر رہا ہے میری خدائی کا اقرار کر رہا ہے اپنے دین کو چھوڑ دے آپ نے سن کر تبسم فرمایا ہنس پائے آخر نمرود تو مجھے آپ سے ڈراتا ہے مجھے آپ سے کوئی نہیں ڈر میں تیرے آپ پر نہیں ڈرتا کیونکہ آگ زر خالص کو نہیں جلا سکتی یہ زر بڑا خالص ہونا ہوئے اس کو نہیں جلا سکتی نمرود نے حکم دیا ان کو آگ میں پھینک دیا جائے مگر پھینکن کوئی شیطان آگے انسان کا دشمن اور ساتھ چارے ناک بیچارے اس طرح نے بڑی چادر اوڑے ہوتے نمرود سامنے آیا نمرود نے پوچھا تو کون ہے کتوں آیا شیطان نے کہا میں بڑی مدت سے تمہاری خدمت مشغول ہوں بڑی مدت تمہاری خدمت میں کرے رہتی ہوں تو سب میرے دوست میں تمہارا دوست ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا رہتا تھا میں تیرے واسطے دعا کرتا رہنا شیطان کی دعا تو شیطان کی دعا یہ شرط ہے آپ میں نے سننا ہے کہ ایک جادوگر آئے ہوئے یہ میری برائے میں سارا جادوگر بڑھا دیتا جادوگر ہے اور تیرے دین مٹانا چاہتا ہے تو نے اسے جلانے ارادہ کیتے مگر تیرے ملازمین آپ نے تیزی کی وجہ کر کے آپ کو پھینکنے آجز آ کر آپ کے دیندار سب مجبور ہو گئے اس لیے دے عملدار نمرود نے مبارک کی تھی وجہ کہ ساڑھے وقت برکت والا آدمی آیا ہے وہ بڑی تحسین کی عزت کی تھی شیطان نے دوزخ کے دروازے تھے منجی کا نٹھیاں نہ پین کا نٹھیاں پین کا نویش کرتے وہ قیدی ساڑھ کے تو بس سٹین دیا پین کاٹ دیا وہ اندر دوزخ کے رہے اگر شیطان نے بنایا انہاں پین تیار کی تھی علی ابراہیم السلام نے 5 بیڑی پوایا ہاتھ کڑی پوایا گلے طور بنائے اور پین دیتے رکھتے انہیں جناب جھوٹا دیتا رسی کٹی گئی نظارہ کائنات ساری کائنات ویدی پئی آسمان ویدہ پیے زمین دے پہاڑ ویدے پہ تمام فرشتے ویدے پہ بس آسمان زمین پہاڑ تمام فرشتے ان نظارہ سے مجھ سے ہو کر رونے لگ گئے
رون لگ گیا اللہ تیرا ہیک تو بنتا ہے یہ لگا کے آگے سٹے دے پہ اب یہ دھرتی نہ آگے ڈالا جا رہا ہے اجازت ہو تو ہم یہ مدد کریں فرمان الہی ہوا اگر وہ تم سے مدد چاہتا ہے تو مدد کرو اگر میرے سوا کسی کو نہیں چاہتا میرے سوا کسی کو مددگار نہیں بنے گا کسی کو مدد نہیں دے گا تو اسے خوب جانتا ہوں اور دی حالت کو میں جانتا ہوں وہ دی حالت میں جانتا ہوں اتنا سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ابراہیم نے آخر کہ میں اللہ میری مدد کرنے والا ہے اسانے بھی اللہ مدد کرنے والا ہے لیکن اسے نبیوں کے وسیلے نال اولیاء کے وسیلے اللہ مدد کریں گے اسا نبیوں پر رہنے اولیاء پر رہنے ساری مدد کر وہ اللہ کو دعا مانگے اللہ تعالیٰ ساری مدد کر دینا ہے تو سوئے اس پر چکر نہ رہے نبیوں ولی نہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ توڑے کر کے وسیلے انہاں وسیلے نال کر کے توڑے میں مدد کریں نا مدد تو ہور پاس کر چھیک بجائے جب نمرودیوں نے آگ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہتے ابراہیم میرے کرنے پانی دے سارا خزانہ ہے اگر آگ کے تو پانی نہ دے بہتر میں غار کر دے گا حکم ہوتے آگ جڑی آنا فن بجھا دے سا پانی نہ پھر اب آپ کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا یہ نکلا ہوا ہے آج کہتی حضرات اگر اشاد ہو تو اس آپ اڑا کے انہوں تو پھینک دے ماں تاکہ جاتے نہیں سے محبوب ہو جائے آپ نے دونوں کو ایک جواب دیا خلو بینی و بینا خلیلی حتی یف ما یشا فرشتوں میں خدا دا خدا میرے تو سا کون ہو درمیان داخل نہیں بنا لے اب جو مرضی ہے جو کرے ابراہیم ہر طرح سے راضی ہے اللہ کی ہر گل سے راضی ہے بس ظالمانوں آپ آگے ڈالیا آپ پی کو دجا کے آپ کے قریب پہنچے کہ حضرت روح الامین علیہ السلام یعنی حضرت جبریل حضرت خدمت عرض کی تھی یا ابراہیم اعلیٰ کا حاجت ہو پیارے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو دسو خادم آ رہے آپ نے شاید فرمایا نام اما رہ کا فلا حاجت تو ہے مگر تیری طرف کوئی حاجت نہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی اچھا جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو کیونکہ آپ تو بالکل آپ نے بالکل قریب آ گئے ہو آپ نے فرمایا ام لہو بحالی حسبی من سوالی جیسے میں حاجت کرتا ہوں وہ خوب جانتا ہے ہر سوالی دے گل سمجھتے ہو اجر ارادہ کرنا کہ سوال دا اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہار جان رکھی ہے فوراً تو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں میں دسوں کی ضرورت کوئی نہیں اب آپ کے قریب پہنچ گئے تو فوراً خطاب ہوئے اللہ تعالیٰ دا میرے خلیل تو جی میں تشریف لائے آپ میرا خلیل تیرے آپ کے تشریف لے آدھا کیے خبردار اس کو مت جلانا اور ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا آپ یہ حکم سن کر ٹھنڈی ہو گئی گلزار بن گئی بلکہ تمام روئے زمین کی آگا بھی بجھ گئی اللہ کے حکم دار سمجھ کر چاہیے حکم سام ہوئے اب وہ تمام چار دیواری جو آتے قدر بنی ہوئی ہے اب ابراہیم انسان کی گھر کا وہ باغ بن گئی اور تمام لکڑی جڑیاں لکڑی پہیاں اور یہاں بن گئی نصیری بن گئی نسلیں بن گئی ہر پسوں پشووں کو پھول لگ گئے سارا کچھ پھل لگ گئے پھول لگ گئے باغ جو ہے جنت باغ بن گئی کلیاں جڑیاں اور نکل آئیاں پھول اور پانی دے چشمے جاری ہو گئے بلبلیں اور کمریاں اپنے اپنے نغمے گاؤں لگ گئی حضرت خلیل علیہ السلام کو ریشمی کی بات بنا کر تخت پر بیٹھ پر بٹھا دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا جبریل علیہ السلام نے دائیں طرف اور میکائیل دائیں طرف آپ کے خدمت میں بیٹھے ایک فرشتہ پکا جلے نفرت ہے نمرود کو روز نے بلند مقام سے چڑھ کے ڈٹھا لیکن نے خیال کی تھا کہ آپ ہلاک ہو گئے تھے جب نظر کی تو ڈٹھا کہ تمام آپ سے قضا گزار بنے ہوئے علی ابراہیم علیہ السلام فرشتے نے جنت کے تخت پر بیٹھے اور تختی سے میرے تخت کو عالیشان تخت بیٹھے اور فرمایا ابراہیم تو کیوں بیٹھی آپ نے فرمایا حاضر میں فضل رکھی تیرا اللہ فضل ہے یہ واقعہ دے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بیٹے بتیجے اور سیرہ خاتون آپ کے چاچے کی بیٹی ایمان لائیں رفا نمرود کی بیٹی وہ آدھی پہ یہ رفا نمرود کی بیٹی کہ ہے نمرود کی بیٹی
وہ آدھی کہیے ابا میں نے اجازت دے میں ابراہیم نے دیکھا اور کیا حال ہے اگر بیٹیوں ساڑ کے سوا بان گئے تو ان کے ویکھ لیے ابا میں نے اجازت میں ویکھنا چاہنی ہاں کہ وہ حال کی بھی وہ جناب میں ابے نے انہیں اجازت دے رہی تھی اس سے جناب کرایہ منظر مکان ہے وہ کوٹھی ہوتی چار کے ڈٹا چاہتا خلیل تخت بیٹھتے پر جلوہ فروز ہے تمام آسے قضا گلزار بنے ہوئے ربا نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا وجہ ہے آپ نے تجھے نہیں جلایا آپ نے نہیں جلایا فرمایا من کانا فی قلب ہی حضرت معافت اللہ ہے لا تو حرف نار جب دل میں معافت الہی ہوتی ہے نا آپ اسے نہیں جلایا کرتے یہ سن کر ربا نے کہا اے ابراہیم کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی آپ کو آوجہ فرمایا ہاں کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کے جناب آواز پڑھ کے چھلانگ ماری کوئی خوف نہ ہویا ربا مکان کی بلندی تھی کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے چھلانگی تھی سلام حضرت خلیل اللہ کے پاس آ گئے اور ایمان نے تازہ کیتا اور ایماندار بنی حضرت خلیل کی ایمان لائے اللہ کی ایمان لائے پھر سلام کا باغ کے پاس گیا جب نبیوں نے کہا میری باٹی کی ایمان تو پھیر گئی ہے میرے کو پھیر گئی ہے اس نے جناب تتی ریت لٹا کے باغ باندھ کے اتنے جناب مانا گرم جناب مان پتھر ساڑ کے ان صدا دی تھی اللہ تعالیٰ فرمایا اے جبریل جا میری بندی کا انتظام کر میرے انہوں کو چھڑا کے میرے خلیل کو پہنچا دے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے رفع کو دی مصیبت چھڑا کر حضرت خلیل کے پاس پہنچے کچھ مدت بعد حضرت خلیل علیہ السلام نے ادا نکاح پہ بیٹے مدین کے نال کرے تھے مدین کے نال کرتا آپ تعالیٰ نے لڑکی کی سعادت کی وجہ کر کے 20 رنگ فتح ہو جو 20 لڑکے پیدا ہوئے یہ سارے نبوت سے فائدہ حضرت خلیل سے چل پائے چلے چلے جناب مانا فرد القوم ہوں تو بعد بیسر کی طرف ہجرت کی تھی اتھے تو بادشاہ بڑا ظالم ہے فاسے کا ہی وہ کیا بھئی کوئی شادی شدہ ہے کہ وہ بیوی خوبصورت کا آپ کو رکھ لے جائے آپ کو رکھ لے جائے ان کو جا کرے جائے اسی طرح انہوں نے آپ کی جائے تو بہت حسین جمیل عورتیں اور جب ماضی نہ لے وہ آ گئے انہوں نے جناب بادشاہ نے دسیا اس بعد بادشاہ نے انہیں پہنچا دیتا حضرت صاحب بیوی حضرت سہیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی چاچے کی بیٹی نہ رابطہ نکاح ہو گیا اور نال میاں بیوی آ کے یہ شام پر پہنچے اتنے جناب بادشاہ گانا کا اس نے عورت بڑی حسین جمیل ہے مقر نے خبری تھی ایک ہمرا ایک عورت ہے ایک مسافر ادھر عورت ہے حسن جمال بڑی بے دلیر ہے ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ نے آدمی بھیجے جو بلا کر آپ کو حضرت کے پاس لے گئے ظالم حضرت سہرا کو دیکھتے فرشتہ ہو گیا پوچھنے لگے عورت تیری کیا لگتی ہے آپ نے خواب سے آخر میری بیوی ہے کہ قتل نہ کر دیتا فرمایا یہ میری بہن ہے یعنی دین دی بہن ہے سمجھا نا پہ گل سمجھو پہ دین دی بہن ہوتی ہے بہن ہے اور دین میں تمام اہل دین آپ بھائی بہن ہوتے ہیں شریعت اعظم اگر سہرا رضی اللہ کمرے میں لے گئے آپ کے کمرے میں بیٹھتے رب العزت نے وہ پورا کمرہ شیشے کا بنا دیتا یہ لو ہاتھ بدھایا ہاتھ خشک ہو گیا اور دعا مانگ تو میرا ہاتھ ٹھیک ہو بجے اللہ کو دعا مانگی سہرا نے ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوبارہ شیطان نے غلبہ کیا وقت ہاتھ بدھایا وقت خوش ہو گیا وقت بدھایا اور سر کہوں میں نہ بدے سا میرے واسطے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ سلامت ہو گئے ہاتھ سلامت اردو سے گئے سارا نقش حضرت خلیل قبر بے دیکھے بادشاہ حضرت خاتون سہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کرامہ دیکھتے اس نے دیکھ کر رخصت کیا بھائی نیک وقت تھے حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا اتنے چل پائے تو انہوں نے آخیا تو میرے پہ ایک عورت ہو رہی وہ دن آخیا ہے ایک اور عورت ہے وہ نہیں تو لے بن وہ نام حاجرہ ہے بی بی حاجرہ نے انہوں نے دے دیتا حاجر لے کے چلے گئے جلے چلتے پہ ابا نے کہے کہ میری جو اولاد ہے کوئی نہ تو سیم حاجرہ نے میں نکاح کرے اپنی بانیدہ بچہ نے نکاح کرے گا تاکہ انہیں جو اولاد بجے پھر وہ جناب من کے کام آیا انہوں نے نال نکاح ہو گیا انہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل السلام پیدا ہو حضرت ابراہیم السلام کے پتا حضرت اسماعیل السلام پیدا ہو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس کے بعد اس آ کے سہرا کے میں خدمت نہ کرے سا
میں کرے سب وہ پلے دی بچے نے آئی ہو دا حاجرہ دا بیٹا پلے دی سہرہ پئی ہے، دو بیوی ہیں، ایک سہرہ ہے اور شہزادی ہے، یہ جناب حاجرہ جڑی ہے یہ بھی شہزادی ہے لیکن وہ پہلے کہہ رہے چاہیے وہ کہہ دے سوائے کر رکھے ہوئے اس نے وہ دنالی ہے نیک بیوی آئی وہی نیک بیوی دنالی میں جو سہرہ حاصل ہوا دنالی بھی ہونا گیا اس نے تو لے بھائی میرے کام بھی نہیں ہے اس نے نکاح کی تھا اسماعیل صاحب پیدا ہوتے پھر وہ لے کے جناب مان جن بچے نے لے کے بیٹھی ہے سن پہ اور کدھا کام گئی حضرت حاجرہ نے اپنے بعد میں لے کے ہلدی بیٹھی ہے کھیلتے پہن بچے نہ کھیلتی بیٹھی ہے سارا آ گیا اس نے غصہ اور دینے چاہیا ملال آیا کہ میری اگر اولاد ہوتی تھی اس طرح میں اللہ نے جوڑی میری خالی رکھی ہے یہ دیر کرنے پی ہے ابراہیم علیہ السلام کے علامہ کے جندر چھوڑا میں نہیں برداشت کر سکتا سوکنا دی وہ لے کے چل پہ آ کے جناب جی کھانا کعبہ ہونا ہے یہ نال تک باندھی آئی صفا مروا کے درمیان باندھی آئی اتنے آپ کو نہ بہا دی بایا چاندے بھی جناب کھجوراں کا تھیلا اور پانی کے تھیلے دے کے رخصت ہوا پوچھا لگی کہ کدھر وہدا پیے جنگل ہے بڑا جنگل چھوڑ کے وہدا پیے کدھر وہدا پیے جب نہ جواب دیتا کئی دفعہ جواب دیتا اچھا یہ دس کیا چاہوا کے اللہ نے آ کے اسے کہا اللہ نے آ کے اسے کہ میں راضی نہ آپ سارے انتظام وہ کرا لیں اسی طرح کر کے کھجوروں موقع پانی موقع بیاض دے نہ کوئی حال نہ کش ہے بڑے پریشان ہوئی اس نے وقت جناب ہے بچے باندھی پیے ادھر پہاڑے ادھر پہاڑے اور کہ کہتا باہر چھوڑ کے صفا تو چڑھ گئے پہاڑ سے وہ کتنا پانی نظر آئے باہر وقت سو گئے تو مار بھی سائیں واپس آئے باہر کو پھر مروا پہاڑ سے سفرا پہاڑی سے چڑھ گئے مروا اور پہاڑی سے اردو واپس طرح ساتھ کرنا ہے آخری بے پریشان ہو گئی پریشان ہونے تو بعد جنا کے کر دیتا پریشان ہوئی ڈٹھا آ کے بعد قدمہ دے بیچ کر کے چشمہ جاری ہے چشمہ جاری ہے وہ کیا ہویا پانی جیسا خوش ہویا نا بچہ رونا نا ایک دن میں لے جلے اللہ دو دیگری چھو پانی چشمہ جاری ہوا تو زام سے تیار ہویا وہ کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہویا اس وقت اللہ سے اللہ دا نور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ دا نور چمکیا کیونکہ انہیں چاہتا نور گردش کریں دادائی پھر اس تو بعد یہ کام آیا اور نور چلا کہنے گیا اگر بی بی حاجرہ نے کہا بی بی حاجرہ کر کے تارا کر کو صفا مروا دیر نین بڑھیا اور اس تو بعد نارمان حضرت جن اسماعیل علیہ السلام پہلے انہیں حضور دا نور آئی حضور دا نور وجہ کر کے پانی نکل آیا جلے چلے اس طرح کا بچہ وڈا ہویا پھر آیا آدھے چکر لائے ویندے ہیں پھر اللہ کا حکم ہویا قربانی دے کھاوے ڈٹھا قربانی اس نے جرا 100 ڈبے لے کے پہاڑ تے ذبح کیتے آگ آئی وہ ڈبے نے جڑی ہے ذبح کھا گئے یعنی قربان تو ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ بس کھاوے ڈٹھا اس نے 100 اونٹ لے کے وہ ذبح کرنی تھا اس کے بعد من کے وہ آگ لے گئی پھر خوابے ڈٹھا تو میں اپنے بچے کو ذبح کرے گا پیا اللہ میرے بیٹے نے قربانی وہ اپنے بیٹے لے کے تیار کر کے چل پائے جلے چلے جناب من اور پیو پتر کا مکالمہ ہویا اور بیٹے ایسے بیوی نہ کے حضرت اسماعیل نے تنگی کار دوا کپڑے پوا سونے انہیں دورا بڑا اگر کدھے وائنا میں اپنے یار نے دعوت تے وائدہ پیا انہیں دعوت تے بلایا پیو پتر دور کہیں وائدہ پیا چل پہ راستے جناب من پیو پتر کی گل بات ہوندی رہی شیطان آ گیا برگراؤں واسطے حاجرہ کو آ گیا اور کدھے بال وہ رہ کے گئے اور رہ کے دوست میرا دوست نہیں ملا گیا اس خواب اٹھا خواب کی وجہ کر کے بال ذبح کرا واسطے چھوٹی سے رسی کس واسطے رہ کے گئے اور کہ نہیں اتنا شفیق باپ ہوئے اور ادھر بیٹھا ہوئے پچھلی عمر ملے ہوئے وہ اپنے باپ کو بیٹھے قتل کرے گا انہیں ذبح کرے گا نہیں خدا کا حکم اگر خدا کا حکم تو میرے راکی اللہ نے چھوڑے میں قربان کی بات کیا اگر وہ اس میں قربان کروا سے اللہ نے رضا سے سب کچھ قربان ہے تو شیطان نہیں پتھر مارے نکل پڑتی آئی تو لئینا اسے چل پیا بعد اسماعیل سے آ گیا اسماعیل کیوں کدھر لے میں گئے اپنے دوست لے میں گئے راز پوچھتے پہ اسماعیل پوچھتے پہ
ابا یہ دس ساڈا دوست جو رہے وہ بھی کھانا کھانا ہو سکتا نہیں، وہ کھانا کھوائندا کھانا خود نہیں کھانا. اچھا وہ مکان کتنے بنتا؟ وہ مکان لا پاک وہ مکان ہی کوئی نہیں. اخیر اسماعیل علیہ السلام نے سر ہویا، انہیں آ کے تین پیو ذبح کرنے واسطے رہتا ہے، نہیں ذبح کرنے واسطے رہنا پیا اپنے دوست کو رہنا پیا. اور زکریا ویکھ رہے چھری نہیں بنتا ہے نال کر کے رسی نہ لے اس پر کر کے رہنا پیا. اور زکریا خدا کا حکم ہے، اگر خدا کا حکم ہے تو میں ہزار اس میں خدا بولا کیا نکل تو شیطان ہے بجا کر تو ابھی ابراہیم نے سیتا ہے ابراہیم تو یار خواب ہے تو اتنی گل کرے گا کہ یہ گل غلط ہے غلط ہے تو ایسے نہ کر. زکریا نے میرے خدا کا حکم ہے تو نے آخر وہ پتھر مار کے شیطان ہے پانی گئے جب پانی گئے اس نے اپنے باپ بیٹے سڑے سے کیا بیٹا گل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تنظیبہ کرے نہ کیا اس طرح کا تیری کہہ رہا ہے ابا اللہ نے حکم دیتا تو کر گزار میں راضی ہوں میں راضی ہوں. اخیری جلایا من اس نے جلایا من اپنے کے کام کر بیٹے لٹایا اپنے بیٹے لٹایا چھری لے کے ذبح کر چھری نہیں ذبح کرنی پئی چھری نہیں ذبح کرنی پئی پریشان ہویا. 10 ذوالحجہ کا دن آ گیا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ حکم دیتا آج میرے پیارے اسماعیل علیہ السلام نے سہمت ہو تو کا سارا قصہ نبی اکرم سنا چکا. اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں خلیل نے یہ کر قربانی میرے ساتھ میرے محبوب کی امت آ کے دن منے سی یہ دن منے سی. اخیری جناب چھری کیتا چھری زور لایا چھری چلے دستہ تلے آ گیا لیکن چھری ذبح نہ کیتا غسل بکا سٹیا چھری جواب آئی چھری جواب ہے کہ میں نے اللہ نے حکم دیتا ہے میرے اس عید کی تو رات نہیں کٹنی اگر میں چاہوں جہنم میں سٹا دے سکتا اللہ جی میں آگ نے جلایا من جسد آگ تو گئی ہے آگ نے آکے اگر ٹھنڈی ہو جا اگر نہیں ہو کہ میں تو تباہ برباد کر دے سکتا میرے واسطے وہ حکم ہے چھری واسطے کر کہ میں کیا کروں اللہ کا حکم منا کیا کروں. اخیری جناب من حضرت جبریل حکم دیتا دنبا لے کے آ گیا 70 سال کو چلتا ہوا دنبا لا کے وہ اکی تو پٹی ذبح کرے پہ اس میں حکمت ہٹا کے چلے دنبا رہا دیتا جب ذبح کرے پیا ہوں میں ذبح کرے پیا آج اکی تو پٹی ذبح کر کے جو رکھے دنبا ذبح ہے پہ اس میں تو کھڑا ہے. پھر کوئی کیا ابا میں سکیاں تو سکیں اللہ تعالیٰ نہ تو سکی تو میں تھوڑے بچے بچا لیے اور تمہیں زیبن عظیم کا رتبہ بھی دے دیتا ہے سکی تو میں اسی طرح کر کے سارے واسطے کر کے قربان دن ہوئے. اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم چاہیے 4 مہینے ہیں یعنی یہ مہینہ ذوالحجہ بڑا برکت والا رحمت والا مہینہ ہے. قسم مجھے والفجر والليل عشر والفجر والوتر والليل اذا يسر آپ سے موجود ہے والفجر اس فجر دی آج جو دن قربانی سے فجر دی اللہ نے قسم چاہیے اب قربانی نے مہینہ پیا میں قسم مجھے فجر دی یعنی عید قربانی دی فجر 10 راتیں دی جو ذوالحجہ دی پہلے 10 راتیں ہیں نا یکم کو لا کے 10 راتیں یہ 10 راتیں یہ اللہ قسم ہے انہیں جو روزہ رکھو میں بڑا ثواب دیتا ہے. اگر نہیں تو تم عرفہ کا روزہ رکھو عرفہ دے روزہ رکھو آخری راتیں ایک جناب مت کام ہویا ایک قسم باری تاریخ اچھی لگی اچھا ذوالحجہ دی کتنی فضیلت ہے اس طرح دی فضیلت کافی حدیثاں بڑی ہیں. حضرت عباس باقی 50 منٹ ہو گئے 5 منٹ تو ہو گئے. عبداللہ بن عباس یہ 2 حدیثیں سنا حضرت عباس رضی اللہ حدیث راوی ہے آپ کا میاں پاس باقی 5 منٹ ہم دینے پہ جلدی جلدی آ مجھے ٹائم ہو گئے اے نہ کہا سجماعت تو رہ گئے خطبہ تو رہ گئے 9:15 تم سے 5 منٹ ہو گئے 5 منٹ اور دینے پہ جلدی جلدی تشریف لائے ہو. اللہ تعالیٰ حضور زیادہ محبوب ہے. ایام سے صحابہ کرام نے کی تھی جہاد فی سے کرا جہاد تو زیادہ ثواب ہے. آپ نے فرمایا نہ جہاد ثواب ہے وہ شخص جو آپ نے مال و جان سے نکلا ہوا ان سے کسی چیز کے ساتھ باتیں لوٹے سب قربان کر دے یعنی وہ چترا بکرا قربان کرے گا کہ آپ نے پہلے سمجھو اس نے اپنا بچہ قربان کرے گا کہ ان ثواب ملتا. دوسری حدیث ہے حضرت قدس رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ عشر ذوالحجہ دے پہلے 9 دن 10 محرم ہر ماہ دے 3 دن روزے رکھتے ہیں. یہ بھی 10 دن دے روزے رکھتے ہیں 13 14 15 دن روزے رکھتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں عشر ذوالحجہ
دی رات ایک رات بسر دی قبرستان گیا تو میں نے ایک قبر کی منہ نکلنا ڈٹا اس سے مت بچے ہوا میں بڑا پریشان ہوا اتنے میں آواز آئی اے سفیان چوری تو بھی اشر ذل حاجہ روزہ رکھ تو یہ اشر ذل حاجہ جرکا دے دے اگر زورا تیری قبر سے بھی ایسا نور نکلے گا معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے قبر نورانی ہو جاتی ہے بعض حدیث میں عرفہ کے روزے کے متعلق وارد ہوا اس عرفہ کا روزہ ایک سال پہلے ایک سال کے بعد سارے گناہ مٹا دیتا ہے ہاں کہتے ہیں کہ ایک شخص یہ نا اپنا ویندے پان ایک طالب علم ہوں گے ویندے ڈٹا کہ ایک شخص روزہ پڑتا ہے منہ سے مٹی مریض ہوتا ہے وہ کہتے کیوں رونا ہے بڑا شیطان تو نہیں ہاں میں شیطان ہوں عرفات میدان میں گیا تو ڈٹھا کہ وہ لوگ جن میں 50 سال تو میں اپنی عبادت کرے گا پیا آج وہ توبہ کر کے اللہ کی عبادت کر کے میں کہاں رونا پیا بعد میں لوگ کرے گا یہ جتنے چھوڑا نہ مدت کریں دے بلکہ میں اسے اپنا یہ قلب راضی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے میں قربانی کا ثواب جو تو سارا شر نور و نا نورے ہر نیک ثواب بہت ملتا ہے مگر 10 تاریخ کی جو لادی بڑی برکت ہے خدا کا دوست نے 10 تاریخ کی فجر کی قسم کھائیے اور فجر پہ مجھے عید قربانی فجر کی قسم ہے جو اس دن ایک عمل محبوب ہے مگر جو عمل اس دن سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عمل قربانی کرنا ہے رحمت علی نے فرمایا نہیں عمل کرتا بیٹا اللہ کا نار قربانی کرو جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو خون دلانے سے قربانی کرنے سے بے شک قربانی کا جانور روز قیامت آئے گا بابا سیدنا والا سمیت ہے تھوڑا نالا سی ادھر وزن کی طرح سی ادھر سماون میں سی پھر ادھر تولے میں سی اسی طرح کر کے جتنے ہوں گے حضرت اپنا یاری سرکار بہنے پہن کہ جی میں قربانی کرے سی قربانی تو توجہ دے ہو ایک قربانی کرے سی نا آخری دے قربانی کرے سی جو رکھے سی ایک باغ بجے دادا نیکی مٹتے اور دے جانور دے ایک باغ ایک باغ بچے کسی دادا نیکی دا درجہ بلان کے نا یہ ساری یاری پینے آ کے اسی طرح حضرت علی کے کریں گے جنہیں قربانی نہیں کر سکتے حضور صاحب دے واسطے امت واسطے قربانی کریں گے